أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد آمنت بالله صدق الله العظيم. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، سحری کی اسپیشل ٹرانسمیشن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمیشہ کی طرح سعدیہ تو آپ کے سامنے حاضر اور شہری بھی میرے ساتھ موجود. اور آج ہمارے ساتھ جیسا کہ میں نے آپ سے کہا کہ ہمارے پینل پہ ہیں مفتی محسن الزما صاحب، تو وہ ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح موجود ہیں جناب. اور آج پھر ہمارے ساتھ ہوں گے محمد علی رضوی صاحب، مولانا محمد علی رضوی صاحب. میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں آپ دونوں کو ایک دفعہ پھر یہاں. اور آج ہم جو بات کریں گے وہ بات کچھ ذرا آج ہماری اور آپ کی ہی بات ہے. کبھی کبھی ہم بہت اکڑ جاتے ہیں، بہت انا میں آ جاتے ہیں، بڑا تکبر آ جاتا ہے ہمارے اندر، جبکہ یہ جو کہتے ہیں نا کہ سوٹ کرتا ہے، اگر اس کو میں کہوں تو یہ صرف میرے مالک کو ہی سبحان اللہ، اسی کے لیے ہی یہ زیبا ہے کہ وہ اس کی ذات کو کہتے ہیں کہ وہ تکبر بھی اس سے زیبا ہے. اور باقی تو یہ تمام علماء حضرات جب ہم اس پہ گفتگو کریں گے تو بات ہوگی. لیکن آج جو ہمارے ساتھ اپنی آواز کا کہتے ہیں نا سر جو ہے اور آواز سے ہمیں مسحور کر دیں گے، اور ان کی خوبصورت آواز آج جب حمد اور نعت کی شکل میں، منقبت کی شکل میں جب پہنچے گی تو جناب وہ ہے منظور وارسی اور ہم نوا. ماشاءاللہ ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. تو نعت
تو میں نے نکالی تھی ابی کی، لیکن جب میں نے منظور بھائی کی طرف دیکھا تو میں نے کہا ابی کی نعت تو میں روز پڑھ لیتی ہوں، لیکن منظور بھائی پھر کبھی پتہ نہیں مجھے دوبارہ جلد سے جلد ملے نہ ملے، لیکن منظور بھائی کی طرف چلتے ہیں تاکہ نعت ہو جائے ہم اس کے بعد۔ تیری شان قریبی پہ نظر جاتی ہے، تیری شان قریبی پہ نظر جاتی ہے، زندگی کتنے مراحل سے گزر جاتی ہے، زندگی کتنے مراحل سے گزر جاتی ہے، اے طلب مجھ کو دیے جاتا ہے دینے والا، طلب مجھ کو دیے جاتا ہے دینے والا، دور میں نہیں دور میری کر جاتی ہے، شان کرم کا کیا کہنا، اس شان کرم، شان کرم کا کیا کہنا، اس شان کرم دن رات مجھتو چاہے تو قطرے کو
समंदर कह दे। काबिल समा शेर है, आपकी नजर चाहूंगा। या अल्लाह तू अगर चाहे तो कतरे को समंदर कर दे, तू अगर चाहे तो कतरे को समंदर कह दे। चश्मे चश्म के हर अश्क को गौहर कर दे, चश्मे चश्म के हर अश्क को गौहर कह दे। तू फकीरों को नवाजे तो शहंशाह बने, क्या शान है अल्लाह ताला की तौबे साहब। तू नवाज़ने पे आए तो नवाज दे ज़माना, तू नवाज़ने पे आए तो नवाज दे ज़माना। अब तू करीब ही जो ठहरा तो करम का क्या ठिकाना, करीब ही जो ठहरा तो करम का क्या ठिकाना। मुझे इसका गम नहीं है कि बदल गया ज़माना, मुझे इसका गम नहीं है कि बदल गया ज़माना। मेरी जिंदगी के बाद कहीं तू बदल न जा, शान करम का क्या कहना है, शान करम का क्या कहना, इसे शान करम का क्या कहना, इसे शान करम का सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, माशाल्लाह। मौला सलामत माशाल्लाह, रखे आपको। सुभान अल्लाह। और बेहतरीन। मंजूर भाई, क्या समा बांधा आपने, वाह वाह माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। कि वाकई शान करम का क्या क्या कहना। कहना, और बेशक। अकड़ के इस जमी पे हम चलते हैं, अकड़ के इस जमी पे हम चलते हैं, और शान करम का क्या कहना। तो जनाब ये भी उसी की शान है कि हम अकड़ के चल पाते हैं, वरना अगर कमर में और रीढ़ की हड्डी में इतनी सी भी तकलीफ हो ना, तो आप सोच नहीं सकते कि वो तकलीफ क्या हो सकती है। जिनके पास नहीं है ये अकड़ने की ताकत, उनसे पूछिए, और जो अकड़ के चलते हैं उनसे पूछिए कि एक एक अकड़ के रखने वाले कदम का हिसाब क्या देना है। तो इसी हिसाब को लेके चलती हूँ मैं मौलाना साहब की तरफ, और पूछती हूँ क्या ये जुमला मैंने गलत कहा, या अगर इसमें कोई मेरी तस्दीक करनी है तो कर दें, कि अगर मैंने कोई कदम अकड़ की और इस रोब में उठाया कि मुझसे बेहतरीन कोई नहीं और मुझसे अबतर सब लोग हैं, तो उस कदम का क्या मुझे हिसाब देना होगा? जी बेशक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आप हज़रात का ममनून और मशकूर हूँ आज चैनल का कि आप हज़रात ने मुझे फिर बुलाया। देखें, अल्लाह ने भी कहा कि तुम अल्लाह की ज़मीन पर अकड़ कर मत चलो। वाह। तो अगर आप अकड़ कर चल रहे हैं तो इसका मतलब है आप में गुरूर है, आप में तकब्बुर है। देखें, अल्लाह कहता है कि अगर आप में इंकिसारी आ जाए तो मेरा पसंदीदा बंदा है। गुरूर और तकब्बुर करने वाले को अल्लाह पसंद नहीं करता, चाहे एक कदम का गुरूर क्यों ना हो। एक कदम का देखें, जो हल्की सी भी चीज जो अल्लाह को नापसंद है, वो हल्की सी चीज भी काफी होती है। इब्लीस को देखें, कितने सजदे किए, कितनी इबादतें की, हजारों बरस इबादत करता रहा, और एक सजदे पे ही कायनात की, जमीन की कोई एक ऐसी जगह नहीं है जहां उसने अल्लाह को सजदा न किया हो। पूरी कायनात में सजदा करने वाला, पहले आसमान पे सजदा करने वाला, दूसरे आसमान पे सजदा करने वाला, तीसरे आसमान पे सजदा करने वाला। आप इब्लीस की तरक्की देखिए। ये असल में एक और मैं आपके तवज्जो से बात वाज़ेह कर दूं, लोग ये समझते हैं जो इब्लीस था शायद ये फरिश्ता था, ये मासूम था। नहीं, अगर ये मासूम होता तो गुरूर नहीं करता, ये तकब्बुर नहीं करता। काना मिनल जिन, ये जिनों में से था। अच्छा, ये मासूम फरिश्ता नहीं था, ये कौमे जिन्नात में से था। अब आप हजरात ये सोच रहे होंगे कौमे जिन्नात में से था तो ये आसमानों भी क्या कर रहा था? ये पहले जमीन पे रहा करता था। जब इंसान से पहले जिन्नात जमीन पर थे तो ये भी उनमें था। जब 26,000 साल का, थोड़ा सा मैं वक्त लेकर आपके मौजू को मुकम्मल करना चाह रहा हूँ, जब 26,000 साल का वक्त गुजर जाता था, जिन्नात आपस में लड़ते थे, फिर अल्लाह एक फौज भेजता था। तो जो बुरे जिन्नात होते थे उनको मार दिया जाता था, जो अच्छे जिन्नात होते थे उनमें एक बादशाह बन जाता था। ये सिलसिला काफी अरसे तक चलता रहा।
پھر اس کے بعد جب اللہ نے یہ ارادہ کیا وَاسْقَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ اللہ نے ملائکہ سے کہا میں زمین پہ اپنا جانشین بنا رہا ہوں. ملائکہ نے اعتراض کیا پروردگار تو پھر ایک ایسی مخلوق کو خلق کر رہا ہے جو زمین میں فساد کرے گی، خون ریزیاں کرے گی، شر کرے گی. پروردگار ہم تیری تسبیح کرتے ہیں. انہوں نے مقام اپنی تسبیح کو بیان کیا کہ ہمارے وقت اللہ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، لہٰذا حکومت کرنا ہمارا حق ہے. علاوہ صاحب یہاں آپ کی بات کو روکوں گا اور میں چاہوں گی یہی سے آپ کی بات دوبارہ شروع کروں، لیکن مجھے فوری طور پہ ایک بریک کی طرف جانا ہے. بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور اس بات کو یہیں سے مکمل کرتے ہیں جناب. رمضان ہمارا بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم بیک ناظرین. سحری کی اسپیشل ٹرانسمیشن میں ہم واپس آ چکے ہیں اور جلدی سے اپنی گفتگو کو دوبارہ سے شروع کرتے ہیں. میں مولانا صاحب کی طرف چلوں گی کیونکہ ان کی بات کاٹ کے میں گئی تھی اور بات ہو رہی تھی ابلیس کی کہ جو کہ بہت عبادت گزار تھا، لیکن آج یہ مجھے بھی پتہ چلا کہ وہ فرشتہ نہیں تھا، وہ جنات میں سے تھا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو اللہ نے کہا جب میں اپنی زمین پہ جانشین بنا رہا ہوں تو ملائکہ نے کہا کہ پروردگار ہمیں جانشین بنا، ہم تیری عبادت کرتے ہیں. یعنی فرشتے یہ سمجھتے تھے جو اللہ کی عبادت کرنے والا ہے وہ اللہ کا جانشین ہو سکتا ہے. اللہ نے کہا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. تم نہیں جانتے. وعلم آدم الاسماء کلھا، اللہ نے آدم کو اسماء کی تعلیم دی. اور پھر ملائکہ سے پوچھا اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو ان کے نام بتاؤ. ملائکہ نام نہیں بتا سکے، آدم علیہ السلام نے نام بتائے. ادھر آدم علیہ السلام نے نام بتایا، ادھر ملائکہ کو حکم ہوا سجدہ کرو. تمام ملائکہ نے سجدہ کیا الا ابلیس. ابلیس نے کہا میں ان سے بہتر ہوں، میں آگ ہو کر مٹی کو سجدہ کروں، آگ مٹی سے افضل ہے. اس نے اپنے آپ کو دیکھا، اس نے یہ نہیں دیکھا حکم الہی کیا ہے. اگر وہ حکم الہی کو سمجھ جاتا تو یہ نہ سوچتا کہ میں اس سے بہتر ہوں. وہ یہ سمجھ رہا تھا میں نے تو اتنی عبادتیں کی ہیں، میرا جیسا عابد کوئی نہیں، میرا جیسا عبادت گار کوئی نہیں. آپ جانتی ہیں ابلیس کے کیا درجات تھے؟ ابلیس نے زمین پہ ایسی عبادت کی کہ یہ پہلے آسمان پہ چلا گیا. پہلے آسمان پہ ایسی عبادت کی کہ دوسرے آسمان والوں نے کہا پروردگار ایسا عبادت گزار بندہ اسے تو دوسرے آسمان پہ ہونا چاہیے. دوسرے آسمان پہ ایسی عبادت کی کہ تیسرے آسمان نے کہا کہ پروردگار اسے تیسرے آسمان میں. ترقی کرتے کرتے ساتویں آسمان پہ پہنچا. جب ساتویں آسمان پہ پہنچے تو معلوم الملکوت بن گیا، یعنی فرشتوں کو تعلیم دینے والا. اب اتنا عبادت گزار بندہ ایک تکبر کر لیا، اللہ کو ایک سجدہ نہ کیا اللہ کے حکم سے کہ میں اس سے افضل ہوں. اللہ نے کہا میری بارگاہ سے نکل جاؤ اور قیامت تک کے لیے تم پہ لعنت ہے. تو ایک تکبر نے ساری عبادتیں ختم کر دی. تو آپ یہ دیکھیں ہزاروں سال کی عبادت ایک طرف، ایک تکبر ایک تک. تو گویا یہ تکبر کی شروعات جو ہے یہ ابلیس سے ہوئی. اور ابلیس کی ہی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے محسن بھائی کی طرف چلوں گی کہ ابلیس بھول گیا کہ آگ کو بجھانے کے لیے بھی مٹی ہی کام آتی ہے. اگر پانی نہ ہو تو آپ مٹی جب ڈالتے ہیں تب آگ ہی بجھتی ہے. جی محسن بھائی بالکل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے واللہ لا يحب المستكبرین. اللہ قرآن میں فرماتا ہے اللہ محبت نہیں کرتا، اللہ پسند نہیں کرتا جو تکبر کرتے ہیں. قرآن کی آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ جو تکبر کرے گا اللہ کی محبت سے دور ہو جائے گا. پھر بعد رسول اللہ کی حدیث، رسول فرماتے ہیں لا يدخل الجنۃ، وہ شخص جنت کی خوشبو اور نہ جنت میں جائے گا من قانا قلبہ مثقالۃ من قبر، جس کے دل کے اندر مثقال کے برابر بھی کبر موجود ہوگا. معلوم کیا چلا کہ تکبر کی ایک مثال کے اتنا رائے کے برابر بھی کیوں نہ ہو، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا رہا اور وہ جنت بھی نہیں جا رہا. تو جو تکبر کا پہاڑ سجا کے بیٹھے ہیں اپنے دل کے اندر یا تکبر کا بت بنا کر بیٹھے ہیں تو ان کا کیا حال ہوگا؟ جو میں ہے بالکل وہ ہے کہ آج کل ہر کوئی جو ہے وہ میں کہتا ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ کا دیا ہوا ہے، میرا کردہ ہے، میں نے کیا، میں نے اچھا پڑھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث قدسی کا مفہوم ہے، حضور فرماتے ہیں اللہ فرماتا ہے تکبر میری چادر ہے اور جو میری جو چادر کو جو ہے وہ
छीनता है ना, हाय, मैं उसकी गर्दन तोड़ दिया करता। हाय, हाय। तो मालूम क्या चला कि आप तकब्बुर करें, तकब्बुर सिर्फ जो है ना अल्लाह की जात को सचता है। सचता ही उस बात जात ये को। इंसान को तकब्बुर सचता ही नहीं, लेकिन उसके नफ्स में इसलिए डाला ताकि इंसान इससे बचे, क्योंकि बात यह है कि इंसान जब नफ्स से लड़ता है ना, शैतान से लड़ता है, तो मजा तो तभी है कि आप रसूलुल्लाह जब मिराज पर जाते हैं तो रब के दरबार में हाजिर फरमाते हैं मेरे दरबार में क्या लाए हो, फरमाया या अल्लाह ऐसी चीज लाए जो तेरे दरबार में नहीं। अच्छा मुफ्ती साहब, ये तकब्बुर इंसान में आता क्यों है, क्या रीजंस होते हैं कि तकब्बुर आ जाता है? बिल्कुल देखिए, एक तो हुस्न, किसी को हुस्न से आता है, किसी को जाहू मनसब से आता है, किसी को माल से आता है, किसी को अपने अक्लो फहम से आता है, किसी को इल्म का। अब मौलवियों को देख लें, आलिम अपने आप को समझता है मैं सबसे बड़ा आलिम हूं, कोई और आगे बैठा है तो वो। लेकिन उसमें जो भी चीज आपने बताई उसमें इंसान का अपना तो कोई कमाल नहीं है ना, उसमें कमाल तो इंसान का नहीं है। अगर किसी को अल्लाह ताला ने अच्छी शक्ल दी है तो अल्लाह का कमाल। बिल्कुल बिल्कुल, किसी को तालीम समझना है। देखिए बात मैं समझा आपको, अच्छे कपड़े पहनना, इल्म से बहरामंद हो जाना, अच्छे इखलाक या अच्छे किरदार या अच्छी सेहत रखना, अल्लाह जमीलुन युहिब्बुल जमाल, अल्लाह हसीन है और हसीन शय को पसंद फरमाता है। मुराद ये कि कोई अच्छे कपड़े पहन ले हम मुतकब्बिर हो गया, या अच्छा चेहरा वाला ये तो मुतकब्बिर आदमी है, इससे मुराद ये नहीं है। अच्छे कपड़े पहनने वाला, अच्छे चेहरे वाला मुतकब्बिर नहीं होता, क्योंकि अच्छे कपड़े पहनना अल्लाह ताला को पसंद है, अच्छे रहना अल्लाह को पसंद है। मुतकब्बिर होने का मकसद ये जो दिल है ना, इस दिल को बुत ना बनाए, यानी अपने आप को ये ना समझे कि जो मैं कहता हूं वो सही है, जो मामला मेरे साथ है वो सही है, जो रब ने किया वो तो ठीक है। लेकिन जब इंसान में मैं आती है ना, ये नफ्स है ना, नफ्स इसका काम ही ये इंसान के अंदर ये पैदा करता है कि मैं जो कह रहा हूं वो सही है, अगला कितना ही अच्छा क्यों ना। अच्छा जी, जब मैं आए और जब ये तकब्बुर से आदमी और कहीं ना कहीं जब अपनी रस्सी को खींचता है तो अक्सर और पेशतर लोगों को ये समझ नहीं आती ये रस्सी खिंची है। वो कहते हैं कि ये तो लिखा था हमारी किस्मत में, ऐसे ही होना था। नहीं तो ये कैसे समझ आएगा कि ये जो तुम्हारा किया कराया था ये इसी दुनिया में तुम्हें दिखाया गया, तुम्हें यही इस चीज की सजा दी गई, तो ये कब और कैसे लोगों को समझ आएगी ये बात? जी बिस्मिल्लाह, आपने जो बात की ना कि कैसे समझ में आएगी, जब इंसान के साथ कुछ मामला पेश आते हैं ना, फिर उसको ख्याल आता है हाँ रब ताला ने तो मुझे ये नहीं मरता फरमाया। मिसाल दो कि किसी के साथ जब माल और दौलत हो, उस वक्त तक वो इस माल और दौलत की कैद में जब रहता है तो वो रब ताला, देखें अल्लाह ताला जब इंसान को जब इस दुनिया में भेजने से पहले एक वादा लिया तो सब ने कहा कालू बला, या अल्लाह हम तेरी अताअत करेंगे, हम तेरी फरमाबरदारी करेंगे, रूह को जब जमा फरमाया। लेकिन जब इंसान आया तो इंसान के माने होते हैं जो निकला है वो निस्यान से निकला है, जिसके माने तो भूल जाना। इंसान जब चमक देखता है ना, माल देखता है, दौलत देखता है, हुस्न देखता है, तो भूल जाता है कि रब ताला ने मुझे किस लिए भेजा। क्योंकि कुरान फरमाता है, अल्लाह फरमाता है हमने वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून, हमने जिन्नात को जैसे भी फरमाया और इनको सिर्फ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया। अच्छा, मैं यहाँ आपकी बात को रोकते हुए, मेरे रब के आपने कई मिजाज देखे कुरान में, किस किस मिजाज में उसने गुफ्तगू फरमाई, कहाँ उसने मैं का इस्तेमाल किया, कहाँ उसने हम का इस्तेमाल किया, कहाँ उसने तू का इस्तेमाल किया, कहाँ उसने हुक्म दिया। वो एक अलग मिजाज खुदा का। जब अगर वही मिजाज मैं अगर अपनी जिंदगी में देखती हूँ और मैंने कोई बहुत बड़ी गाड़ी ली और मेरे अंदर एक ये तकब्बुर आ गया कि ये गाड़ी तो मैंने जो भी किया अपनी तरफ से कमाया और ये तो मेरी है, मेरी मेहनत की कमाई है, और अगर वह आगे चल के जब एक्सीडेंट हो, अल्लाह ना करे, खुदा ना खासा कोई इससे हादसे दो चार होती हूँ तो फौरन तो मैं कह देती हूँ ये तो नजर लग गई। मौलाना साहब, इस मामले में हम ये क्यों नहीं सोचते कि मेरे मालिक सबसे पहले कि मैंने तकब्बुर कैसे कर लिया, हम ये कहते हैं कि उसकी नजर मुझे खा गई, उसने मेरे ऊपर जादू किया, उसने मुझ पे टोना कर दिया होगा, मेरी ये जो तरक्की ये उससे देखी नहीं गई। इसके बारे में मैं चाहूंगी बोलें प्लीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ तक नज़र का ताल्लुक है ये तो बरहक है, नज़र तो लगती है। जहाँ तक जादू का बात की आपने, जादू तो इस वक्त इस माशरे में घर घर हो रहा है, घर घर हो रहा है, ठीक है। लेकिन जो जादू से बचना चाहते हैं उन्हें चाहिए वो सूरह जिन की तिलावत क्या करें, जो सूरह जिन की तिलावत करेंगे वो महफूज हो जाएंगे। दूसरे ये जो आपने बात की कि ये जादू हो गया, रब का मिजाज एक पल को बदले और उसको मेरा वो गरूर बुरा लगे, जी, और उसी वक्त मुझे वो सजा दे दिया। इंसान अल्लाह जो है इस मोमिन के दिल में रहता है। हो सकता है आपके उस बात से किसी मोमिन का जो अल्लाह के नजदीक नेक बंदा उसका दिल टूटा है, तो ऐसी गुफ्तगू या ऐसी बात ना करें किसी मोमिन का दिल टूट जाए। बेशक इसमें मैं एक अर्ज करना चाहता था
کہ یہ جو آپ نے کی نا جادو کی اور جنات کی، یہ بھی نا ایک جو ہے نا یہ لوگوں نے نا اپنے اندر ایک بات سمجھ لی، جادو یا جنات یا معاملات. میں پھر وہی کہوں گا، میں وہی حدیث لیتا ہوں، اللہ تعالیٰ بندے کی گمان کے مطابق ہوتا ہے. اب بندے نے مجھ پہ جادو ہو گیا، جادو یا جنات کا ہونا ٹھیک ہے، برحق ہے، لیکن ہر کسی کے پر جادو ہو جانا، ہر کسی کے جب آپ پاکی ناپاکی خیال نہیں رکھیں گے تو ظاہر سی بات ہے اثرات ہی آپ کے ساتھ ٹپٹیں گے. اچھا، بات اتنی سی ہے. دوسری چیز یہ سعدیہ کہ ہم نے اپنی فیلڈ میں جو ہماری فیلڈ ہے اس میں بھی دیکھا ہے کہ ہر عروج کو زوال آیا ہے. بالکل. جس شخص کو بھی عروج ملا، ہم تکبر نہ جانے کر کس چیز کا رہے ہوتے ہیں کہ جی پتہ نہیں ہم میں ایسا کیا ہے، جبکہ یہ خدا کی مہربانی ہوتی ہے ہم پر کہ اگر ہمیں اچھی آواز دی، اچھی شکل دی ہے تو ہمیں تو شکر کرنا چاہیے، الٹا ہم تکبر پہ آئے تھے. فرعون کو نہیں دیکھا آپ نے، قارون کو نہیں دیکھا، کیا حال ہوا؟ تو اللہ نے جیسے میں نے کہا کہ اللہ کا شکر بجا لاؤ، نہ شکری نہ کرو. اسی وجہ سے رب نے فرمایا کہ تم جب اللہ کی شکر بجا لاؤ گے، نہ شکری نہیں کرو گے، تو تمہارے اندر یہ مادہ پیدا نہیں ہوگا. کیونکہ آپ کو یہ بات ہے، مثال اگر کسی شخص کو ڈر ہی نہ ہو کہ مجھے پکڑنے والا یا مجھے دیکھنے والا کوئی ہے ہی نہیں، تو انسان کہتے ہیں کہ کھلا حیوان جانور بن جائے گا. اسی لیے یہ آخرت کا عقیدہ ہے جو اسلام نے دیا کہ دیکھو تمہیں چیک اینڈ بیلنس جسے ہم کہتے ہیں کہ آخرت میں تمہارا یوم حساب ہوگا، قبر میں تمہارا یوم حساب ہوگا. تو اس وجہ سے جب بندہ یہ سوچتا ہے، ان کو بات مانتا ہے، اس عقیدے پر اپنے آپ کو بھروسہ دلاتا ہے، پھر اس کا تکبر کا بدو ٹوٹ جاتا ہے. اچھا ایک چیز مجھے بتائیے گا علامہ صاحب، جیسے کوئی فیم ہے، بہت فیم ہوتا ہے شخص اور وہ کسی سے باہر ملتا ہے لیکن ایک رش اس کے پاس لگا ہوا ہوتا ہے اور وہ اس طرح نہیں مل پاتا، تو کیا یہ بھی چیز اس کی اس وقت تکبر میں آئے گی جو حسن سلوکی سے نہیں مل پا رہا زیادہ لوگوں کا رش دیکھ کے؟ کیا یہ چیز آئے گی؟ نہیں، بہت بات سارے یہ لوگ ہے کامنٹ کر کے پھر چلے جاتے ہیں. بات یہ کہ یہ تو آپ کی نیت پر منحصر ہے. اگر آپ کی نیت یہ کہ میں تو ملنا چاہ رہا ہوں لیکن میں مجبور ہوں، اتنا مجمع ہے، تو وہ تکبر میں نہیں آئے گا. لیکن آپ کی نیت یہ دیکھو میرے تو اتنے چاہنے والے، میں نہیں ملنا، یہ آ جائے گا. دیکھیں جہاں نیتوں کا کھیل ہے، ایکچولی میں یہاں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں لگتا ہے کہ وہ ہمیں اوپر سے دیکھ رہا ہے، جبکہ ہمارا رب ہمیں اندر سے دیکھ رہا ہوتا ہے. تو یہ جس دن ہم سمجھ جائیں گے نا کہ وہ ہمیں اوپر سے نہیں دیکھ رہا، ہمیں اندر سے دیکھ رہا ہے. اللہ لا ينظر علی اجسامکم لا ينظر علی صورکم ولکن ينظر علی قلوبکم او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نہ تمہارے کپڑے دیکھ رہا ہے، نہ تمہارے جسم دیکھ رہا ہے، اللہ تمہارا دل دیکھ رہا ہے کہ تمہارے دل میں کیا ہے، تکبر ہے، حسد ہے، کینہ ہے، کیا ہے. تو جو آپ کا دل ہوگا اللہ تعالیٰ ویسے ہی آپ کے اعمال پیش فرمائے. تو جناب تو پھر طے تو یہ ہو گیا یہاں آ کے کہ آپ کی نیت جیسی ہوگی پھر ویسا صلہ آپ کو ملنا شروع ہو جائے گا. آپ چاہے بڑے گھر میں رہیں، چاہے آپ چھوٹی گاڑی میں سفر کریں، لیکن اگر نیت آپ کی صاف ہے اور نیت اگر آپ کی یہ ہے کہ اگر میں کسی مخلوق کے کام آ سکوں، کسی اچھے وقت میں کام آ سکوں، کسی کے برے وقت میں کام آ سکوں اس کے، تو میرا خیال ہے کہ وہ نیتوں کا دیکھنے والا ہے. اور میں اور آپ تو کبھی کسی کا فیصلہ کرنے والے ہیں ہی نہیں، تو اس فیصلے کی ڈور کو اپنے ہاتھ میں نہ لیا کریں. یہاں ایک بات کہ ابلیس جب آیا تو ابلیس نے کہا تھا کہ میں تیرے بندے کو سلاد سے روکوں گا، ٹھیک ہے. تو میں جہاں تک اس بات کو سمجھی وہ یہ تھی کہ مجھے لگتا ہے کہ جب میں نے کبھی نیکی کا کوئی ارادہ کیا، مجھے کبھی نہیں ابلیس نے روکا. میں نے چاہا کہ میں کسی کو جوڑا دے دوں، کسی کو رزق پہنچا دوں، کسی کا راشن پہنچا دوں، کسی کے لیے مدد کر دوں، مجھے آج تک کبھی شیطان نے روکا. ہاں اگر میں نے چاہا کہ میں وقت میں نماز ادا کر لوں، وہاں بہکاوا شروع ہوتا ہے. تو کیا یہ طے ہے کہ اس نے کہا تھا کہ میں صلاح سے روکوں گا تو نماز سے روکتا ہے؟ شیطان کی قسمیں ہیں. عالم کا شیطان عالم ہوتا ہے، آپ میری بات سمجھیے گا. اچھا، عالم کا شیطان عالم ہوتا ہے، عابد کا شیطان عابد ہوتا ہے. مثال کے طور پہ جب عالم کے سامنے بات آتی ہے نا، شیطان اس طرح سے دلیلیں پیش کرتا ہے کہ عالم بہک جاتا ہے. تو آپ نے یہ بات کی نا کہ اب وہ جانتا ہے کہ آپ کس کام میں رک سکتی ہیں، تو شیطان نے آپ کو اسی کام میں روکنا ہے. تو آپ اس بات کو سمجھیے. حضرت نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے، آپ کے بارے میں آتا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ جب انسان کی موت آتی ہے نا تو 360 آپ نے دلیل قائم کی شیطان کو اس بات پر قائل کریں گے اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے. اور شیطان جو فرشتوں کا سردار رہا، حضرت نے فرمایا تو شیطان تو وہی نا سردار تھا نا، اور اللہ نے علم بھی عطا فرمایا تھا. تو آپ فرماتے ہیں کہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ جو آپ کے مرید تھے، انہیں 360 دلیل قائم کی. المقصد کر رہا ہوں، اس نے جب آپ کا آخری وقت آیا نا تو وہ دلیلیں دے رہا تھا اور آپ جواب دے رہے تھے، لیکن پھر بھی 360 دلیلیں پورے ہو گئیں اور آپ کا ایمان مکمل یعنی کہ ڈگمگانے لگا. ڈگمگانے لگا تو حضرت نجم الدین کبریٰ جو آپ کے پیر تھے وہ وضو کر رہے تھے، آپ نے پانی ہوا میں ڈالا اور کہا تو کہہ کیوں نہیں دیتا کہ میں نے بغیر دلیل کے اللہ کو ایک مانا.
تو معلوم کیا چلا شیطان کا جو عالم کا جو شیطان ہے وہ عالم ہے، عابد کا شیطان عابد ہے. تو جیسے آپ اچھے عمل زیادہ اچھے کرتے ہیں شیطان اس سے آپ کو فوراً روکتا ہے. بھائی شرابی کو تو نہیں روکے گا نا کہ وہ شراب پی رہا ہے، وہ تو اسے رکھے گا جو نیک اعمال کر رہا ہے. بات کو سمجھیں. محسن بھائی آپ کی بات کو یہاں سمجھتے ہوئے اور بات کو تھوڑا آگے بڑھاتے ہوئے لیتے ہیں چھوٹا سا بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور اپنی گفتگو ہم جاری رکھیں گے جناب.